أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وارزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ابتدا میں خداوند عالم کی شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ماہ مبارک رمضان کے ان ایام میں خدا کے دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنا کچھ وقت صرف کریں، اور یہ اسی خداوند عالم سے دعا گو ہو کہ جہاں اس عظیم ہستی نے آپ جوانوں کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ دین خدا کی معرفت کے لیے کوشش کریں، مجھ جیسے افراد کو یہ خداوند عالم نے توفیق نصیب فرمائی کہ آپ کے سامنے مختلف موضوعات کے بارے میں کچھ آرائے پیش کریں۔ خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، مجھے ایز اے اسپیکر اور آپ کو ایز اے سامع اور لسنر، کہ ہم سب قرآن و اہل بیت کی وہ تعلیمات کے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں، and we could able to actualize whatever we are learning in these days in our individual life, in our communal life, so that we could able to prepare the grounds for the reappearance of the Imam Zamana Atillah Ta'ala Fayyibu Sharif alayhi salatu wassalam inshallah. جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اور میں آپ کے سامنے کچھ آرائز پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور در حقیقت آپ کا موضوع ہے، نہ یہ کہ میرا موضوع ہے جس کے متعلق مجھے گفتگو کرنی ہے۔ موضوع جو دیا گیا ہے وہ جوانی، معنویت کی بہار، یہ موضوع ہے، اس کے حوالے سے کچھ آرائز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انشاءاللہ دعا یہ ہے کہ خداوند عالم اس جلسے کے اندر، اس ڈسکشن کے اندر جو کچھ ہماری زبان سے الفاظ جاری ہوں اور جو کچھ ہماری سماعت تک الفاظ پہنچے، اس میں خداوند عالم کی رضا شامل حال ہو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم سورہ انبیاء کے اندر ایک واقعہ نقل کرتا ہے، میں اس واقعے سے، اس قصے سے استفادہ کرتا ہوں، پھر اپنی بحث کا آغاز ہم کرتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لیسنس لرن کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک قوم، ایک نیشن، ایک گروہ کہ جو بتوں کی پرستش کرتا تھا، اور اس نے اپنا پورا ہم و غم یہ بنایا ہوا تھا کہ غیر خدا اور ان آئیڈل ورشپنگ کے اندر یہ لوگ مصروف تھے اور اسی کو اپنا خدا مانتے تھے اور اسی سے اپنی حاجات کو طلب کرتے تھے۔ لیکن اس فضا کے اندر یہ لوگ ایک بار اپنے شہر سے باہر نکلتے ہیں، حالانکہ کسی جشن کے عنوان سے، کسی عید کے عنوان سے، کوئی سیلیبریشن کے عنوان سے شہر سے باہر نکلتے ہیں۔ جب شہر میں واپس آتے ہیں اور اپنے بتوں کی بارگاہ میں جا کر اظہار عقیدت کرنا چاہتے ہیں پہلی مرتبہ، تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے تمام بت مٹی کا ایک ڈھیر بن چکے ہیں، وہ کہ جو جنہیں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بنایا تھا، لیکن اپنے ذہن کے اندر، اپنی ایلوژن کے اندر انہیں خدا سمجھ کے بیٹھے تھے، انہیں اپنا معبود سمجھ کے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے سر کو جھکاتے تھے، آج اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں زمیں بوس ہوا دیکھ رہے تھے، زمین کے اوپر مٹی میں ملا ہوا دیکھ رہے تھے۔ لیکن ان کے ذہن کے اندر جب انہوں نے اس حالت کو دیکھا تو فوراً سے قرآن کریم یہ جملہ نقل کرتا ہے کہ لوگ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرَهُمْ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ یہ حضرت بے میں کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد قرآن کریم اس طرح سے پیش کرتا ہے قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا؟
حتماً وہ ظالمین میں سے ہے، حتماً ہی از این oppressor۔ لیکن جواب جو ہے وہ ہمارے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جس سے ہمیں ایک امپورٹنٹ لیسن لرن کرنا ہے۔ یہ قوم کہ جس کی میجورٹی بلکہ تمام کے تمام افراد اس وقت ایک پست ظلم کو انجام دے رہے تھے، اس کو قرآن کریم ظلم عظیم کہتا ہے، شرک کے اندر مبتلا تھے، جب اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون ہے کہ جس کے اندر یہ مجال موجود ہے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کو انجام دے، فعلی ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کی، ہمارے الہ کی یہ حالت لے کر آ جائے۔ سب کے سب کا جواب تھا، قالوا، سوال بھی سب نے کیا، سب نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا، اور جواب بھی سب کے سب ایک ساتھ دیتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہا ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں وہ جو ہے وہ ان بتوں کا جو ہے مثلا برے طریقے سے، برے الفاظ میں جو ہے وہ ذکر کرتا تھا، بیان کرتا تھا، ان کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتا تھا، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو جملہ ہے قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہر تاریخ کی کتابوں میں حضرت ابراہیم کی ایجز کے بارے میں مختلف نکات موجود ہیں، لیکن جو ذکر کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم اس زمانے میں ایک ٹین ایجر تھے، وہ ایج کی جو اس وقت آپ کی ہے، یعنی جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 13 سے لے کر 19 تک کی جو ایج ہے، جو ٹین ایجرز کی ایج ہے، کہ جس کے اندر انسان بہت سارے پسیوں کے کام انجام دے رہا ہوتا ہے، بہت سارے گناہوں کے کام انجام دے رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو اس کو تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ قوم کی جو خود ایک بدترین گناہ کے اندر ملوث تھی، جب انہوں نے اپنے الہوں، اپنے خداؤں کو اس حالت کے اندر دیکھا تو ان کے ذہن میں فقط ایک نام آتا ہے، وہ ایک جوان کا نام ہے۔ بس یہ جو کوالٹی ہے جوانی کی، اس آیت سے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اور اس واقعے کے اندر بہت ساری صفات بھی ہیں کہ جو اگر موقع ملا تو میں درس کے دوران آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جوانی کہتے کسے ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک جوان چاہتا ہے تو خداوند عالم نے اس کے قلب کے اندر، اس کی روح کے اندر، اس کی ذات کے اندر یہ پوٹینشل موجود رکھا ہے کہ وہ اپنی پوری قوم کے اگینسٹ میں کھڑا ہو، قیام کرے، اور ان کے عقیدوں، ان کے بلیف سسٹم کو چیلنج کر کے بتائے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، وہ راستہ غلط راستہ ہے کہ جس کی جانب تم بڑھنا شروع ہوئے ہو۔ بس جوانی کو قرآن کریم نے اس آیت کے اندر ایک سمبولک ریپریزنٹیشن کے اندر مجھے اور آپ کو ایک ایسی صفت کے طور پر پیش کیا ہے کہ جس کے اندر یہ خوبی موجود ہوتی ہے کہ ایک جوان اس میجورٹی کے اگینسٹ میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ جو سب کے سب غلط راستے پر ہو، اس کے اندر یہ توانائی موجود ہے، یہ پوٹینشل موجود ہے، یہ انرجی موجود ہے کہ اس کام کو انجام دے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کریم اصحاب کہف کے حوالے سے گفتگو شروع کرتا ہے اور اصحاب کہف کے حوالے سے باتیں کرتا ہے تو وہاں پر بھی قرآن کریم نے ان کے لیے جو کلمہ استعمال کیا وہ فتیتن کا کلمہ استعمال کیا گیا۔ ایک گروہ ہے کہ جو فتیہ ہے، ایک گروہ ہے کہ جو جوان ہے۔ قرآن کریم اس طرح سے سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم، ہم آپ کے لیے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی خبر، ان جوانوں کی خبر، بالحق، حقیقی ہے، انفارمیشن جو ہے یہ ٹروت ہے۔ انہم فتیۃ، یہ لوگ جو ہے وہ جوانوں کا گروپ تھا۔ روایت کے اندر ایک موقع پر امام سے سوال کیا جاتا ہے کہ مولا یہ جو قرآن کریم کے اندر سوال، مولا امام نے جو ہے اس کو توضیح دی کہ جو کلمہ جوان استعمال کیا گیا وہ اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ یہ مادی اعتبار سے مثلا ٹین ایجرز کی ایج کے اندر تھے، نہیں، مثلا بوڑھے تھے، لیکن یہ جو صفت فتیہ ہے، جوانی ہے، جوان مردی ہے، یہ خود صفت اس قدر عظیم ہے کہ وہ افراد کے جو میجورٹی کے اگینسٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ افراد کے جو باطل کے اگینسٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، قرآن انہیں فتح کے نام سے یاد کرتا ہے۔ فتوہ، فتوتن خود ایک صفت ہے، یعنی ایک مقدس شجاعت، ایک مقدس جوان مردی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں،
ایک ایسی معنوی کمال کہ جس کے اندر انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی پیورٹی کے اوپر واپس آتا ہے، اپنے پاک و پاکیزہ فطرت پہ واپس آتا ہے، اسے جوان کہا جاتا ہے۔ اس حقیقت کا نام جوانی ہے۔ بس جوانی فقط آپ کی زندگی کے اندر ٹائم سے لمیٹڈ نہیں ہے کہ مثلا اس ایج سے اس ایج تک جوانی ہے، بلکہ ہر موقع پر کہ جس کے اندر آپ ان صفات کو کہ جو ایک جوان کے اندر خداوند عالم نے بالقوہ رکھی ہے، پوٹینشیل رکھا ہے ان صفات کا، جب تک آپ ان صفات کو زندہ رکھتے ہیں آپ جوان ہیں۔ لیکن خود جوان، جسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ جیسے جو افراد موجود ہیں کہ جو اس ایج کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر یہ صفات تو بالفعل موجود ہے، آپ کے اندر یہ صفات اس وقت موجود ہے۔ وہ جیسے افراد کے جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے اندر اگر انہوں نے ان صفات کو زندہ رکھا تو پھر وہ اپنے آپ کو جوان کہلا سکتے ہیں۔ بس جوانی خود ایک مقدس ٹائٹل ہے، ایک مقدس زمانہ ہے، ایک مقدس کیفیت ہے، ایک اسٹیٹ ہے مقدس کہ جس کو قائم و دائم رکھنا انسان کے لیے جو ہے وہ ارزش مند ہے۔ یہ فتوت جس کو عربی میں کہتے ہیں، جوان مردی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ جو انسان کے اندر شجاعت، جوان مردی، سخاوت کی صفات پیدا ہوتی ہے کہ باقی لوگ اس کے اوپر ایک رول ماڈل کے طور پر اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، باقی لوگ اس کو ایک کمال کے طور پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ اس اسپریچول شیولری کو جو ہے اپنے اندر زندہ رکھیں، میں اور آپ قائم رکھیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم یہ صفت استعمال کرتے ہیں، تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سید شباب اہل الجنہ ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ بھی جو جوانی کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بوڑھے جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ جیسے وہ مشہور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مربوط واقعہ موجود ہے ہمارے پاس، کہ جس کے اندر ایک بوڑھی عورت رسول کی بارگاہ میں آتی ہے اور یہ سوال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں بہشت میں جاؤں گی، میں جنت میں جاؤں گی؟ اعلیٰ مفہوماً اس طرح کا واقعہ ہے کہ اس کے اندر رسول کہتے ہیں کہ بہشت میں تو فقط جوان جائیں گے، اور یہ عورت باہر نکلتی ہے، گریا کرتی ہے، پھر سارے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن بالآخر اس کو یہ توضیح دی جاتی ہے۔ رسول کا ایک مزاج تھا، یہ بھی خود ایک اچھی صفت ہے انسان کے اندر کہ ایک پاکیزہ مزاج جو انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ رسول اسے توضیح دیتے ہیں کہ بہشت جوانوں کا مقام ہے، یعنی لیکن جوان سے جو ہماری مراد ہے، شباب سے جو ہماری مراد ہے، وہ مراد نہیں ہے کہ مثلا فقط اس زمانے کے اندر موجود ہو، اس ٹائم پیریڈ کے اندر موجود ہو، ایج کی لمٹ ہے، نہیں، بلکہ وہ کہ جس کے اندر صفات جوانی موجود ہے، جوان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، یوتھ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس کے اندر زندہ ہوں، کہ جو انشاءاللہ میں کہا کہ میں درس کے وسط کے اندر میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا کہ اس صفات کی جو روایات سے ہم لوگ استفادہ کر سکتے ہیں کہ جوان کے اندر صفات کو ہونا چاہیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خود جوانی ایک مقدس اسٹیٹ ہے، جوانی ایک مقدس ٹائٹل ہے کہ جس کے اندر انسان کے پاس یہ ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو، اور خاص طور پر آپ لوگوں کو جو اس وقت اس زمانے سے گزر رہے ہیں، اس کیفیت کو اپنے اندر برقرار رکھنا ہوگا، اور ان صفات کو، ان پوٹینشیلز کو کہ جو خداوند عالم نے آپ کے اندر رکھے ہیں، اس کو عملی کرنا ہوگا، اس کو ایکچولائز کرنا ہوگا، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ان کمالات کو حاصل کر سکیں جو خداوند عالم نے انسان کے لیے رکھے ہیں۔ دیکھیں، ایک اور جوانی کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کے لیے ایک اور نقطے کو میں اشارہ کرتا چلوں جو بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے سمجھنا، کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کیا حقیقت ہے جس کو میں اور آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جوانی ہے کیا۔ خداوند عالم نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو ایک خاص مقام دیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کی خلقت کے بارے میں خدا یہ کہتا ہے کہ احسن الخالقین ہے، کہ انسان کی خلقت کے بعد خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ انسان کو خدا نے بہترین فارم کے اندر جو خلق کیا، خدا اس کی وجہ سے جو بہترین خالق ہے، اس نے انسان جیسی مخلوق کو خلق کیا، وہ ہستی کے جو مسجود الملائکہ قرار پائے گی، ملائکہ نے اس کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ حقیقت کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو انسان کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے، وہ ایٹریبیوٹ ہے جو انسان کو ڈسٹنگوش کرتا ہے تمام دیگر مخلوقات سے، وہ ایک یہ خوبی ہے۔ کیا خوبی ہے؟
کہ خداوند عالم نے جتنی بھی دیگر مخلوقات ہیں اس کو ایک فعلیت کے ساتھ خلق کیا ہے، یعنی اس کی ایک حقیقت ہے کہ جیسا ہے، جو اس کی حقیقت ہے، جو اس کی ماہیت ہے، جو اس کی کوالٹی ہے، جو اس کی ایسنس ہے، ویسا خلق کیا خداوند عالم نے، اور وہ اپنے اختتام تک اسی حالت، اسی کیفیت کے اندر رہنے والی۔ مثلا چاہے آپ جانوروں کی بات کریں کہ اگر خداوند عالم نے ایک مخلوق کو، اپنی ایک کریشن کو ایک خاص قسم کا جانور بنایا ہے، اینیمل بنایا ہے، وہ اسی کیفیت کے اندر رہنے والا ہے، چاہے وہ مثلا نجس حیوان ہو، مثلا ڈاگ کی صورت کے اندر آپ کے سامنے موجود ہو، یا دیگر حیوانات کے جو آپ کے اندر جو ہے وہ جس کے اندر مختلف صفات موجود، ایٹریبیوٹس موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ موجود، جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا۔ کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک مخلوق جو ہے وہ، ایک جانور جو ہے وہ کتا خلق ہوا تھا اور مثلا تھوڑا عرصے بعد جو ہے وہ شیر بن گیا اور اس نے اس صفات کمال کو حاصل کیا اور مثلا شیر کی صورت کے اندر ظاہر ہو چکا۔ بالکل اسی طرح ماورائے مادہ یا میٹا فزیکل ورلڈ کے اندر جو مجردات کے اندر جو مخلوقات خلق کی گئی، مثلا ملائکہ، خداوند عالم نے انہیں اسی پوٹینشل پہ خلق کیا، اسی فعلیت پہ خلق کیا، اور وہ اسی مقام پر باقی رہنے والی۔ لیکن انسان کو خداوند عالم نے ظاہری طور پر مادی دنیا کے اندر، فزیکل اپیرنس کے اندر تو انسان بنایا ہے، ایک خاص صورت کے اندر بنایا ہے، لیکن اس کے باطن کے اندر جو اس کی ایسنس ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اس کے اندر انسانیت کا پوٹینشل رکھ دیا ہے، انسانیت کا بیج یا سیڈ جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اور اس انسان کو یہ کہا ہے کہ اب تو جیسا چاہتا ہے خود اپنے آپ کو بنا، میں نے تجھے جو یہ صلاحیت دے دی ہے، میں نے تجھے یہ پوٹینشل دے دیا ہے، میں نے تجھے یہ اتھارٹی دے دی ہے کہ ہاؤ ایور یو وانٹ ٹو کریٹ یور سیلف یو کین کریٹ، تم اپنے آپ کو خود بنا سکتے ہو۔ اب اگر تم چاہو تو جانوروں سے پست ہو جاؤ، کل انعام بل ہم اضل، تم چار پائیوں کی طرح اس زمین پر چلنے والے حیوانوں کی طرح ہو جاؤ، بلکہ اس سے بھی پستر ہو جاؤ۔ اگر یہ تم چاہو تو تم کر سکتے ہو، اپنے آپ کو اس طرح بنا سکتے ہو۔ اور اگر تم چاہو تو آسمان یا میٹا فزیکل ورلڈ کے اندر موجود مخلوقات سے بالا تر رکھ سکتے ہو، بلکہ وہ مخلوقات تمہاری خدمت کے اندر آ سکتی ہیں، وہ تمہیں سرف کریں گی۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزوں کو خداوند عالم نے خلق کیا، وہ سب کی سب تمہاری خادم بن جائیں گی۔ یہ پوٹینشل بھی خداوند عالم نے تمام انسانوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ بس انسان کو ایک ایسی مخلوق کے طور پر کریٹ کیا کہ جس کے اندر یہ پوٹینشل تھا کہ he has to create himself, he has to develop himself، اور دونوں جانب جو ہے ڈیولپ کر سکتے ہیں، یا وہ چاہے تو درجات کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کو اور مقامات کو، اسٹیٹس کو حاصل کرے، اور اگر پست ہونا چاہتا ہے تو اتنا اس درکات کی جو تعبیر قرآن کریم نے استعمال کی ہے، وہ اس کے اندر پست ہو جائے، پست ہوتا جائے اور بدترین مخلوقات کے اندر جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کر دے، کہ شاید حیوان بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر شرم محسوس کرے کہ انسان کس قدر پست ہو گیا اور کس طرح کے کاموں کو انجام دیا۔ بس یہ انسان کی حقیقت ہے۔ لیکن جو انسان کو خداوند عالم نے جو صلاحیت دی ہے، یہ جو پوٹینشل دیا ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ تین میجر حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ ایک ہمارا بچپنا ہے، ایک جوانی ہے، اور ایک جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں یا اڈھیر عمر کہتے ہیں، کہ جس کے اندر جو ہے وہ انسان اولڈ ایج کے اندر جانے والا ہے، اور اس ایج کو جو ہے وہ انسان پہنچنے والا ہے کہ جس کے بعد اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ جو ہے ان کمالات کو حاصل کر سکے کہ جو وہ حاصل کر سکتا ہے اس دنیا کے اندر۔ خداوند عالم نے سورہ حج کی ایک آیت کے اندر اس پورے واقعے کو ترسیم کیا کہ جب انسان خلق ہوتا ہے تو کس قدر پست ہوتا ہے۔ مثلا وہ ایک اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، مثلا تم نطفے کی حالت میں تھے، پھر علقہ و مضغہ، یہ سارے نشانیاں بنتے بنتے ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، ایک طفل باہر آتا ہے۔ لیکن قرآن کریم ایک اور آیت کے اندر کہہ چکا ہے کہ جب ہم نے تمہیں خلق کیا لا يعلمون شيئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ بس ہمارے ابتدا کیا ہے؟ ابتدا کے اندر ہم ایک ایسی مخلوق تھے کہ ہمارے پاس نہ طاقت تھی، نہ جسمانی طور پر مجھ میں طاقت ہوتی ہے کہ میں کچھ کام کو انجام دوں، نہ روحانی اور انٹلیکچوئل بیسس کے اوپر میں اتنا اسٹرانگ ہوتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکوں۔ یہ ہماری ابتدا ہے۔ اب انتہا کے اندر آ جائیں، اسی سورہ حج کی آیت نمبر 5 کے اندر خداوند عالم نے کہتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تم ارذل عمر کے اندر چلے جاؤ گے، پست عمر کے اندر چلے جاؤ گے، تم بہت ضعیف کیے جاؤ گے واپس سے،
یہاں تک کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، دوبارہ سے جو ہے وہ تم جہالت کے مرحلے کے اوپر آ جاؤ گے۔ ابتدا میں جب پیدا ہوتے لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، قرآن کہتا ہے جب تم پلٹو گے بڑھاپے پہ تو لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تم دوبارہ سے ایسے مقام پر آ جاؤ گے کہ لا يعلم، ٹھیک ہے، تمہارے پاس دوبارہ سے جو کچھ بھی تم تمام چیزوں کو فراموش کر دو گے۔ یہ جو وسط کے اندر دور ہے جس کے اندر قرآن تعبیر کرتا ہے بعد علم، تم ایک مقام پر آئے گا تمہارے پاس علم ہوگا، یا اسی آیت کے اندر قرآن جب طفل کی بات کرتے کہتے ہیں ثم لتبلغوا اشدکم، کہ تمہیں اشد قوی اور اسٹرانگ مقام تک پہنچا دے۔ جوانی وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں انسان کو اپنے پوٹینشل کو فیلیت میں تبدیل کرنے کا سب سے زیادہ موقع فراہم ہوتا ہے۔ اس کے پاس یہ پوٹینشل موجود ہوتا ہے کہ وہ کمالات کے اعلیٰ ترین درجوں کو حاصل کر سکتا ہے اس جوانی کے اندر، کہ جہاں پر وہ قوی ہوتا ہے، نہ فقط جسمانی طور پر عبادات کر سکتا ہے بلکہ اپنے روح اور اسپرٹ کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے کمالات کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خود انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ چاہے تو کمالات کو حاصل کرے، چاہے تو پستیوں پہ چلا جائے۔ جوانی کے اندر بھی یہ پوٹینشل موجود ہے، کیونکہ یہ سارا کام جو انسان کے پوٹینشل کو فیلیت کے اندر تبدیل ہونے کا ہونا ہے وہ پوری زندگی کے اندر ہونا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ زندگی کا مرحلہ جوانی ہے۔ بس اس جوانی کے اندر اگر میں چاہوں تو کمالات کو حاصل کروں، اور اگر میں چاہوں تو پستیوں کو حاصل کروں اور اس پسترین مقام پر جو ہے اپنے آپ کو پہنچ جاؤں۔ اب یہ جو مثالیں ہیں قرآن کریم کے اندر، روایات کے اندر اور موجودہ تاریخ کے اندر ہم لوگ شدت کے ساتھ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جنبے جو ہیں مجھے آپ کو شدت کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ جب ایک جوان کمالات کو حاصل کرتا ہے جس کا اسوہ لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ وہ لوگ کہ جو سورہ تحریم سورہ ممتحنہ کی آیت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی صورت کے اندر ہمارے پاس ایک نمونہ عمل ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ کون ہے وہ رول ماڈل؟ کہ جو جوان ہے۔ بس رول ماڈل جب قرآن پیش کرتا ہے تو ایک جوان کا پیش کرتا ہے کہ جوان کیسے مقامات کو حاصل کر سکتا ہے، پازیٹیو صورت کے اندر جانا چاہے۔ اور آپ تاریخ کے اندر جہاں جو میں ایک یا چند روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آپ جو مشہور ترین واقعہ جو آپ کثرت کے ساتھ سنتے ہیں، مثلا حضرت قاسم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک جوان، ایک ٹینیجر کی ایج میں ایک جوان ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اس ہستی سے یہ پوچھا کہ بیٹا موت کو کیسا دیکھتے ہو، موت کو کیسا پاتے ہو، کہا احلا من العسل۔ ایک جوان اس حقیقت کو جب بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے، when he start looking with his insight، تو کیسے ان حقیقتوں کو دیکھتا ہے کہ اسے موت شہد سے زیادہ شیرین نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ فقط تاریخ نہیں تھی، میں اور آپ آج کے دور کے اندر بھی ایسے نمونے کثرت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو ہم پر حجت ہے، جو ہمارے لیے رول ماڈلز کے طریقے کا سمبل بناتے ہیں۔ آپ بین المللی انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ دیکھیں، چاہے وہ ایڈوارڈو کی صورت کے اندر ہمارے پاس ایک جوان موجود ہو کہ جو ملٹی بلینئر باپ کا بیٹا ہو، چاہے وہ میلکم ایکس کی صورت میں ایک جوان موجود ہو کہ جو اپنے اطراف کی پستیوں کے اندر غرق تھا، لیکن جب یہ دونوں حق کی تلاش میں جاتے ہیں تو کیسے حق کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ اسلامی ممالک کو دیکھنا شروع کریں، مڈل ایسٹ کو دیکھنا شروع کریں، ہمارے پاس لبنان کے اندر ہزاروں نمونے موجود ہیں ان جوانوں کو کہ جنہوں نے حق کے راستے کی خاطر کس عظیم قربانیوں کا انجام دیا کہ انسان جب ان واقعات کو سنتا ہے تو تصور نہیں کر سکتا کہ یہ آج کے زمانے کے واقعات موجود ہیں۔ مثلا عماد مغنیہ کے جس کو سردار قاسم سلیمانی جو ہے وہ ایک جامع مجاہد کے طور پر دیکھتے تھے، اس جوان نے 14 سال کی عمر میں فلسطین میں اپنی تحریک کا آغاز کیا، اور آپ دیکھیں گے کیا کارنامے انجام دیے کہ 40 سال کی ایج کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ اس جوان کو تلاش کرنے میں لگی تھی کہ یہ ہے کہاں۔ جیسے میں نے کہا کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے والذین معہ کی اگر ہم بات کریں، شاید ہم اس جوان کو پیش کر سکتے ہیں، عماد مغنیہ کو پیش کر سکتے ہیں ایز اے رول ماڈل کو، کہ جس نے اس راستے کو طے کیا اور اس رول ماڈل کو میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ شہید ابراہیم ہادی، ان کی کتاب جو ہے وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، میں آپ سب کو بنوان جوان تاکید کروں گا کہ اس کتاب کو ضرور مطالعہ کریں کہ کیسے ایک جوان اپنی جوانی میں، انقلاب اسلامی سے پہلے کا زمانہ کہ جو بدترین
ثقافتی اعتبار سے، فرہنگی اعتبار سے بدترین زمانہ تھا، لیکن کیسا پاک و پاکیزہ جوان تیار ہوتا ہے، کس طرح سے اس نے اپنے آپ کی تربیت کی اور اس مقامات کو حاصل کیا۔ اسی شہر ہمارے ملک پاکستان کے اندر آپ کے پاس جوانوں کی کثرت سے مثالیں موجود ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں ان جوانوں سے۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی سے لے کر ہمارے پاس کتنے ایسے جوان موجود ہیں۔ آج حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے دفاع کے اندر کتنے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور یہ اعلان کیا کہ جوانی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی دوسری طرف اگر آپ دیکھنا شروع کریں، منفی بھی آپ کے پاس بڑے ایک سے ایک جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ آپ کے پاس جو اس وقت مثلاً جیسے آپ پاکستان کے اندر جو گلوکار ہوں گے، جو ایکٹرز ہوں گے، وہ بھی جوان ہوں گے۔ بہت سارے لوگ کے جو مثلاً آپ ریگی کی مثال جو ایران کے اندر جس کو گرفتار کیا گیا، بلوچستان کے اندر وہ شخص تھا جس نے کئی لوگوں کو قتل کیا کرنٹلی، آج کے زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا۔ جوان تھا مثلاً اپنی ٹین ایجر کے دور کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع کرتا ہے اور اس مقام تک پہنچتا ہے۔ خود آپ کے شہر کراچی کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کے اطراف میں کتنے جوان تھے کہ جو غلط رہنمائی کے اندر جاتے ہیں اور پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس میں نے کہا کہ دونوں پوٹینشیل موجود ہیں، لیکن دوسری طرف جب آپ روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند عالم کے ائمہ کی طرف سے ان اولیاء نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ جوانی بہترین دور ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے کمالات کو حاصل کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کو کہ جس کے اندر کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو حاصل کر سکے، وہ آپ لوگ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ آپ کے بس، آپ کی توانائی کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ اس کام کو انجام دیں۔ ایک روایت کے اندر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وہو شاب مومن، جو قرآن کی تلاوت کرے۔ آج کل آپ ماہ مبارک رمضان کے دنوں کے اندر زندگی گزاریں جس کے اندر ایک آیت کی تلاوت کرنا پورے قرآن کی تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ مجھ جیسا ایک شخص کہ جو بڑھاپے کے اندر ہے، اگر وہ تلاوت کرتا ہے قرآن کی، ٹھیک ہے اس نے تلاوت کی، لیکن امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وہو شاب مومن، جب ایک جوان مومن جوان جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، قرآن اس کی جان کا حصہ بن جاتا ہے، قرآن اس کی حقیقت کا حصہ بن جاتا ہے، قرآن اس کی روح کے اندر شامل ہو جاتا ہے، قرآن اس کی سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے۔ پھر ان قرآنی پرنسپل سے وہ جدا نہیں ہو پاتا۔ آج اگر اپنی جوانی کے اندر آپ نے اس کام کو انجام دیا تو آپ اسے جدا نہیں ہوں گے۔ ایک اور روایت کے اندر امام جعفر صادق ایک شخص کو بھیجتے ہیں بصرہ کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو شیعہ بنانے کے لیے۔ جب واپس آتے ہیں امام پوچھتے ہیں کیسا دیکھا تم نے لوگوں کو؟ کہا بہت کم ہے مولا کہ جو حق کی طرف آتے ہیں۔ کہا علیک بالاحداث، جا جوانوں پہ کام کر، فإنهم اسرع الی کل خیر، کیونکہ جوان کے اندر پاکیزگی ہے، جوان کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر اس کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کر لے تو وہ اس کمالات کو حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ انسان کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے جس پیریڈ کو بہترین طریقے سے یوز کرنا ہے وہ جوانی ہے، لیکن اگر اس جوانی کو اس نے یوز نہیں کیا، جیسے دعا ابو حمزہ صومالی میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں وقد افنیت شبابی فی سکرۃ التباعد، اے پروردگار میں نے اپنے جوانی کو ضائع کر دیا اس تجھ سے دوری کے نشے میں۔ یہ جو جوانی کا جو نشہ ہوتا ہے، میں نے کہا نا یہ ڈیزائرز آپ کی کمال کے اوپر ہوتی ہے، لسٹ، ڈیزائرز، انسان کا اینگر، غضب جس کو ہم کہتے ہیں، شہوت، سب کچھ اپنے کمال پر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کا مقابلہ کر پاتے ہیں تو آپ کمالات کو بھی اتنا فاسٹ طے کریں گے، اور خدا نخواستہ اگر آپ نے اس کو اپنے سامنے سرنڈر کر دیا تو آپ پستیوں کے راستے کو بھی جو اتنے فاسٹ طریقے سے طے کریں گے۔ لہٰذا ایک روایت میں علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا خوبصورت میرا جملہ میرا مولا فرماتا ہے کہ شیئان لا یعرف فضلہما الا من فقدہ، دو حقیقتیں ایسی ہیں کہ جس کی قدر و قیمت کو کوئی نہیں جان سکتا مگر وہ جانتا ہے کہ جو اس کو کھو چکا ہو، جس کے پاس نہیں ہو، جب تھی اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا۔ کون سی دو چیزیں میرا مولا سے ہم سوال کرتے ہیں، مولا کون سی چیز تھی؟ الشباب والعافیہ، یہ جو جوانی ہے، یہ جو خداوند نے آپ کو اس وقت صلاحیت دی جوانی کی، یہ شباب والعافیہ، انسان کا سلامت ہونا، انسان کا جسم و جان کا صحیح و سالم ہونا، یہ نعمت ہے خداوند نے۔ کوئی مشکلات کا اس کے اطراف میں نہ ہونا، یہ سب نعمت ہے انسان کی، کہ فرد کو بھی، جیسے آپ نے دیکھا کہ بشریت کو، انسانیت کو، مین کائنڈ کو ایز اے ہول بھی شاید اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں تھا کہ آج ابھی کووڈ-19 کے جو مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے عبرت ہے، ہم سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ان دو چیزوں کو مولانا نے بتایا، ایک شباب اور ایک عافیہ۔ آپ کہ جو اس وقت جوانی کے اس مرحلے کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں،
کوشش کریں کہ اس مرحلے سے زیادہ اور بہتر سے بہتر جو میں اور آپ استفادہ حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ روایت بہت ساری ہے، میں ان تمام روایات کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ جو چیز مجھے آپ کو کنوے کرنی تھی وہ یہ میں کنوے کرنی تھی کہ جوانی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو جو ہے وہ ان شارٹ کر دے، یعنی آپ کی باقی زندگی کے اندر آپ کن کمالات کو حاصل کرنا ہے، اس کا جو اسٹینڈرڈ سیٹ ہونے والا ہے، اس کا جو ڈائریکشن سیٹ ہونے والی ہے، وہ اب اور ابھی آپ کے جوانی کے دور کے اندر سیٹ ہونے والی ہے۔ اب یہ ٹین ایجرس کا جو ایج ہے، جو 13 سے لے کے 19 تک کی خاص طور پہ جو ایج ہے، جو آپ کا پیریڈ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ تھرڈ پیریڈ کہتے ہیں روایتوں کے مطابق استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو 7 ایئرس کے 3 سیکشنز کے اندر ڈیوائڈ کریں تو اب 14 آنورڈز جو آپ کی ایج ہے 20 تک، یہ جو ایج ہے وہ آپ کی زندگی کا گولڈن پیریڈ ہے، اور یہ مومنٹم سیٹ کرے گی آپ کے فیوچر کے لیے کہ آپ کو کن کمالات کو حاصل کرنا ہے آئندہ زندگی کے اندر۔ وہ اسی دور کے اندر جو ہے وہ ثابت ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کن کمالات کو حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ اور میں ان صفات کو کہ جو ایک جوان کے اندر خداوند عالم نے ذکر کی ہے حاصل کریں گے تو آپ ان تمام کمالات کو حاصل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جوانی وہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ اس کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یباہی بالشاب العابد الملائکہ، خداوند عالم عام انسان نہیں، اولیاء الہی نہیں، انبیاء اور ائمہ علیہم السلام نہیں، بلکہ خدا جو ہے وہ ملائکہ کے مقابلے میں فخر احساس کرتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسی مخلوق کو خلق کیا۔ خداوند عالم جو ہے وہ اپنے آپ کو بوسٹ دیتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ فخر سے پریزنٹ کرتا ہے بالشاب بالعابد، جب ایک جوان جو عبادت گزار اس کو دیکھتا ہے، جب آپ جیسے جوان کو ماہ مبارک رمضان میں نماز شب پڑھتے ہیں خداوند عالم دیکھتا ہے تو اپنے ملائکہ پہ خداوند عالم فخر کرتا ہے، اور ملائکہ سے کیا کہتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے بندے کی طرف دیکھو، ترک شہواتہ من اجل، میرے خاطر اپنی شہوتوں پر، اپنی لسٹ پر، اپنی ڈیزائرز پر، اپنی اینگر پر جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے اور میری عبادت کے اندر مصروف ہے۔ بس آپ باعث فخر بن سکتے ہیں خداوند متعال کے لیے، آپ کے اندر خداوند عالم نے صلاحیت رکھی ہے کہ تم ان کمالات کو حاصل کر سکتے ہو، بس اس گولڈن پیریڈ کو اپنی زندگی کی جو ہے نا خدا نخواستہ ضائع مت کریں، اس کو جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ یہ دن میں مجھ سے آپ سے گزر جائے اور میں اور آپ جو ہے اس کو استفادہ حاصل نہ کر سکیں۔ میں فقط پوائنٹ وائز آپ کو کچھ ایٹریبیوٹس زبان کے بتاتا ہوں اور ایک پوائنٹ پہ میں تھوڑا سا فوکس کروں گا، اس سے ایک لیسن لرن کریں گے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے، اور پھر آخر کے اندر میں کچھ پریکٹیکل ٹپس آپ کو دینا چاہوں گا کہ کیسے اور کیا کام میں اور آپ انجام دے سکتے ہیں۔ دیکھیے جوان کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، کچھ ایٹریبیوٹس ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ جو میں نے کہا کہ آپ کو جوانی کے بعد نظر نہیں آئے گی، اور یہ صفات اور یہ ایٹریبیوٹس اگر آپ پراپر طریقے سے یوز کرتے ہیں تو پھر آپ ان کمالات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک صفت یا جس کو میں کہوں پہلی صفت اور بہت امپورٹنٹ صفت وہ طہارت اور پاکیزگی ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے، وہ پیورٹی ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے، وہ تمام امپیورٹیز سے، نہ فقط گناہوں کی امپیورٹی سے بلکہ بہت ساری اور امپیورٹی سے، بہت ساری وائسز کی جو انسان کے اندر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں، جوان کے اندر نہیں ہوتی، نوجوان کے اندر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان غیبتیں کر کے، تہمت کر کے، بعض افراد رشتہ داروں دوستوں کے جو ریئیکشنز اور ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر مختلف لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ دشمنی، اینیموسٹی، حسد، کینہ اور اس طرح کی ہزاروں وائسز جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اس جوانی کے اندر یہ ساری مشکلات سے گرفتار نہیں ہیں، آپ ابھی پاک و پاکیزہ ہیں، آپ کا دل پاک و پاکیزہ ہے، گناہوں کی غلاظت سے دور ہے، گناہوں کی امپیورٹیز سے آپ دور ہیں، اور دیگر میں نے کہا کہ بہت ساری اور وائسز سے آپ دور ہیں۔ آپ جب لوگوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پاکیزہ نگاہ کرتے ہیں، آپ جب لوگوں سے ارتباط قائم کرتے ہیں تو پاکیزہ ارتباط قائم کرتے ہیں۔ روایتوں کے اندر جملہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے خداوند عالم یہ کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو خالص دل کے ساتھ، پیور دل کے ساتھ جو ہے خدا کی بارگاہ میں دعاؤں کو طلب کرو،
اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ کے جو ہے وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا طلب کرو۔ جب تم پاکیزہ دل کے ساتھ آؤ گے تو خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جوان آپ لوگ وہ ہیں کہ جس کے پاس یہ پاکیزہ دل موجود ہے۔ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، طلب کریں گے تو خدا حتماً آپ کو عطا کرے گا۔ وہ جو پاکیزگی ہے وہ جوانی کے اندر موجود ہے آپ کے پاس۔ آپ کو کسب نہیں کرنی، یہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو خدا نے عطا کی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے جوانی میں اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو آپ خراب کر سکتے ہیں، اس کو امپیور کر سکتے ہیں۔ اس پاکیزہ قلب کو جو قلب سلیم جو خدا نے عطا کیا ہے، آپ اس کو خراب تو کر سکتے ہیں، لیکن مجھ جیسے فرد کو اگر کمالات کو طے کرنا ہے، سیر و سلوک کی طرف جانا ہے، خدا سے نزدیک ہونا ہے، تو مجھے کام کرنا ہوگا، مجھے محنت کرنی ہوگی، ان تمام امپیورٹیز کو اپنے آپ کو سے دور کرنا ہوگا۔ جب تک میں یہ کام انجام نہیں دیتا، میں کمالات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو پاس یہ خدا نے عطا کی ہوئی موجود دی ہوئی ہے، آپ کو فقط اس کو حفظ کرنا ہے، آپ کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ کی حفاظت کرنی ہے، آپ ان تمام کمالات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بس یہ پیورٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ صفت ہے۔ دوسری انوویشن، یعنی جوان کے اندر خداوند عالم نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نئے راستوں کو تراشتا ہے، نئے راستوں پہ چلنا شروع کرتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال اپنے فارسی کلام میں کہتے ہیں تراش استی شے خود راہ خویش۔ اس جوان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے راستوں کو اپنے بیلچہ اٹھاتا ہے اور راستوں کو اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے، نئے راستے تلاش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتا، میں نئے راستوں کو انوویٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انوویشن جو آپ کے پاس ہے وہ بوڑھوں کے پاس نہیں ہوتی۔ اس جوانی کی پیریڈ سے آپ گزر جائیں گے تو آپ کے پاس انوویشن نہیں ہوگی۔ تیسری چیز رسپانسبلٹی، یعنی ایک جوان اپنے کندھے پر رسپانسبلٹی کا احساس کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ نہ فقط اپنے اب کے بارے میں، حالانکہ وہ ان کے فادر تھے یا ان کے چچا تھے یا وہ فرد تھا کہ جنہوں نے ان کی پرورش دی، بلکہ اپنی پوری قوم کے بارے میں ایک رسپانسبلٹی کا احساس کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے میں تو خدا کی بات کر رہا ہوں، یہ سب کے سب لوگ جو کرنا چاہیں کرتے رہیں، ان کو جیسا کرنا ہے کرتے نہیں۔ انہوں نے یہ احساس کیا کہ آئی ایم رسپانسبل، مجھے گائیڈ کرنا ہے۔ چوتھی صفت ویژنری ہوتا ہے، وہ بہت اعلیٰ ہدف کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چھوٹے ہدف پہ راضی نہیں ہوتا، چھوٹی چیز پہ قانع نہیں ہوتا، اس کو اور کی تلاش ہوتی ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش ہوتی ہے، آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے میں کیونکہ ان کو فتح کی تعبیر قرآن کریم نے استعمال کی ہے، ایک بہت انٹرسٹنگ ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیتوں کو الگ کریں اور دیکھیں کہ میں ایز اے رول ماڈل ایک جوان کے طور پر، آپ ایز اے رول ماڈل ایک جوان کے طور پر حضرت ابراہیم کی کن صفات کو اپنی زندگی کے اندر جو میں ایکچولائز کر سکتا ہوں، امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے بن سکتا ہوں جیسے خداوند عالم چاہتا ہے۔ یہاں پہ جب خداوند عالم نے سورہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا تو خداوند عالم نے کہتا ہے کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے جب مثلاً پہلے جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے کیونکہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے میں جو ہوں اس ستارے کو جب راہ کوكباً اس ستارے کو جو ہے قال ھذا ربی، میں اس کو اپنا پروردگار مانتا ہوں۔ پھر قمر کی طرف جاتے ہیں، چاند کی طرف، مون کی طرف، اور پھر اس کے بعد شمس کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا ربی ھذا اکبر۔ مثلاً چھوٹے سے بڑا بڑا بڑا، یعنی مثلاً ایک جوان جو ہے وہ کم پہ راضی نہیں ہوتا اور اس کے فوراً بعد کیا کہتے تھے، ہر جملے کی بات یہ کہتے تھے کہ جو میں اس کو بعد میں آپ کے سامنے اس پرابلم کے طور پہ پیش کروں گا، اس کو ابھی میں یہاں پہ ذکر نہیں کرتا۔ لیکن آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم نے پہلے ستارے سے شروع کیا، نہیں کہا کہ اس سے بڑے ہی چیز موجود ہے میں اس کے بڑے کی جاؤں گا، اس کو اپنا معبود بناتا ہوں۔ کہا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کہا کہ اچھا اس سے بھی بڑا موجود ہے میں اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں جوان جو ہے وہ پرفیکشن کی تلاش میں جاتا ہے، ویژنری ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، تودع کرتا ہے اور آگے سے آگے بڑھنے کی شروع کرتا ہے۔ پانچویں خصوصیت توانائی کا ہونا ہے، اشد، جو قرآن کریم میں تعبیر استعمال کی کہ آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے، آپ کے پاس توانائی موجود ہے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جو ایک بوڑھا نہیں کر سکتا۔ ایک اور چیز جو چھٹی صفت جوان کے اندر موجود تھی وہ ہوپ ہے، امید ہے، کہ جو انتظار کی بھی ایک صفت کہا جاتی ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو بہت روشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی آپ کے پاس ایک عمر پڑی ہوتی ہے جس پر آپ کام کر سکتے ہیں اور ان کمالات کو حاصل کر سکتے ہیں جو بڑھاپے کے اندر انسان اس کو حاصل نہیں کرتا۔ بس یہ تمام صفات کے جو آپ کے پاس موجود ہے، پیورٹی کی، انوویشن کی، رسپانسبلٹی کی، ویژنری، اسٹرینتھ اور ہوپ، ان سب کو آپ اپنے اندر احساس کریں اور دیکھیں کہ خدا نے آپ کو یہ عطا کی ہے
اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ روایتوں میں جملہ ہے کہ جب تم کسی جوان کو دیکھو تو اپنے آپ کو اس سے بہتر نہیں سمجھو، اور بلکہ یہ دیکھو کہ اس نے تم سے کم گناہ کیے، تم نے اس سے زیادہ گناہ کیے۔ اگر آپ کی عمر 15 سال، 14 سال، 13 سال ہے، تو آپ نے ابھی اپنے بلوغ کے بعد کیا زندگی گزاری کہ آپ نے گناہ کیے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ پاک و پاکیزہ ہیں ابھی۔ آپ میں سے بعض افراد ایسے ہوں گے جو ابھی بالغ ہوئے ہوں گے ریسنٹلی، ابھی آپ پر تکلیف آئی ہے، ابھی آپ پر رسپانسبلٹی آئی ہے، ابھی آپ تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ بہت آسانی سے آپ بہت سارے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ جو میں نے آپ کے ایٹریبیوٹس آپ کے سامنے پیش کیے جوانی کی، یہ اس کی کی پازیٹیوٹی ہے، وہاں پر خطرہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن جب ایک شخص پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، بہت جلدی دوسروں پہ اعتماد کر لیتا ہے، جس دنیا کے بہت زود باور ہوتا ہے، اس کے ذہن میں لوگوں کے زاویے سے جو نفاق نہیں ہوتا، وہ چھپاتا نہیں ہے، جو حقیقت میں وہ سب کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھی خوبی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے یہاں پہ ولنریبلٹی بھی ہوتی ہے آپ کے اندر، یعنی آپ جو ہے ولنریبل ہوتے ہیں اس سینس کے اندر کہ شاید دوسرا والا آپ کے سے جو ہے فائدہ اٹھائے۔ اس دنیا میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں پر یہ ایک سراب ہے، ایک طرح کا ظاہر حیاتی دنیا ہے، جس میں ہم لوگ ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا باطن بہت کبھی ہے کہ جو آپ کو مجھے دھوکا دینے کے لیے بہت زیادہ ریڈی ہوتا ہے، اور میں اور آپ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات دھوکا کھا جاتے ہیں۔ اس جو پاکیزگی آپ کے اندر موجود ہے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو آپ کے ذہن کے اندر کمال کی تلاش موجود ہے، جو آپ کی فطرت میں ہم نے جیسے کہا کہ انسان ویژنری ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کمالات کو حاصل کرنا، بعض اوقات یہاں پہ اس دھوکے کی وجہ سے آپ کم پہ قانے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو کمال آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ حاصل کرنے کی جگہ کم پہ آپ راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ جملہ ہمیں بار بار تکرار ملتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے سورج سے پہلے چاند اور چاند سے پہلے ستارے کی پرستش شروع کی، اور یہ دیکھا ہر ایک کو دیکھتے کہ یہ اس سے بڑا ہے، اچھا میں اس پہ جاتا ہوں، اس سے زیادہ اس کے پاس اسٹرینتھ موجود ہے، میں اس کو فالو کرنا شروع کرتا ہوں۔ ایک ایک کر کے آگے جاتے رہے، لیکن ہر ایک کے جواب میں حضرت ابراہیم نے ایک جملہ کہا کہ جو میرے آپ کے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، اس کی پرستش شروع کی، جب ستارہ غروب ہوتا ہے، جب سیٹ ہو جاتا ہے، کہنا ہے قال لا احب الآفرین، جو چیز نابود ہو جائے، جو چیز فنا ہو جائے، جس چیز کو غروب حاصل ہو، میں کیوں اس کے پیچھے چلوں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات وہ چیزیں کہ جو کمال نہیں تھا، اسے کمال سمجھ کے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیزان، اے جوانوں، خداوند عالم نے آپ کو پرفیکشن کے لیے خلق کیا ہے۔ جائیں بہتر سے بہتر کی تلاش میں، کم پہ راضی مت ہو۔ لذت حاصل کرنی ہے اس دنیا کے اندر، بہترین لذت حاصل کریں۔ آج بعض اوقات چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے آپ کو لذت حاصل ہوتی ہے، انسان اس پہ قانے ہو جاتا ہے۔ کیوں قانے ہوتے ہیں آپ کم کے اوپر؟ آپ کے پاس اس سے بہت زیادہ عظیم لذتیں موجود ہیں اس کائنات کے اندر کہ شاید میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت۔ کم پر قانے نہ ہو۔ لا احب الآفلین کو اپنا سلوگن بنائیں، اپنا شعار بنائیں، اپنا نعرہ بنائیں۔ یہ آپ کا نعرہ ہونا چاہیے ہر جوان کا، کہ ہم وہ چیز کی جو افول کر جائے، وہ چیز کی جو فنا ہو جائے، وہ چیز کی جو نابود ہو جائے، وہ چیز کی جو غروب ہو جائے، ہم اس سے محبت نہیں کرتے۔ اپنے دل سے ان تمام محبتوں کو نکال دیں کہ جو ایسی چیزوں سے آپ نے محبت کی ہوئی ہے جو فانی چیزیں ہیں، اس سے محبت کرنا شروع کریں کہ جو لا فانی ہے، جو انفائنائٹ ہے، جو نابود ہونے والی نہیں ہے، جو اومنی پوٹنٹ ہے۔ آپ اور میں اس کی طرف رخ کرنا شروع کریں، تلاش کرتے رہیں، جہاں پر بھی آپ جس مرحلے پہ موجود ہیں اس سے آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں حضرت ابراہیم کی طرح۔ ہر موقع پہ کہ ہاتھ اکبر، مجھے اس سے بڑے پہ جانا ہے، اس سے بڑے پہ جانا ہے، اس سے بہتر پہ جانا ہے، اس سے بہتر پہ جانا ہے، یہاں تک کہ آپ اس چیز کو کہ جو حضرت ابراہیم کی زبان سے کلمہ جاری وہ آپ کی زبان سے جاری ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا بمشرکین۔ یہ وہ جوانی کا رول ماڈل ہے کہ جس تک مجھے اور آپ کو پہنچنا ہے، ان کمالات کو مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے۔ بس وہ جو صفات جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ وہ صفات آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن کوئی خطر بھی آپ کے لیے کریٹ کرتا ہے، ایک ڈینجر بھی کریٹ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو حفظ کرنا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اس راستے کو طے کرنا ہے۔ درس کے آخر میں فقط عملی طور پر میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ ایک چیز ہے کہ ایک کوالٹی جو روایات کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں،
معصومین علیہ السلام کی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، خود قرآن کریم میں حضرت لقمان علیٰ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے جب انسان مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے، ایک نقطہ جو ہے وہ جوانی کے اعتبار سے اپنا رول ماڈل بنائے، اور وہ چیز ہے کہ انسان باادب ہو، اس کے اندر ایٹیکیٹس اور مینر ہو، اور لوگوں کو ان کا جو احترام و ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے مخلوقات کا، اس کو آپ لحاظ رکھیں اپنی زندگی کے اندر، باادب رہیں اپنی زندگی، یہ اپنی زندگی کا اصول بنائیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ آپ کے اساتید ہوں، چاہے وہ دینی شاعر ہوں، اور مختلف جو بھی چیزیں ہیں، ان جن کا آپ کو ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، باادب ہونا چاہیے، اس ادب کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ گولڈن پرنسپل بنائیں۔ آپ دیکھیں گے جب آپ باادب ہوں گے تو خداوند عالم اس کے مقابلے میں کیا صفات اور کیا کمالات آپ کو عطا کرتا ہے۔ خود روایتوں کا جملہ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، باادب بناؤ۔ حالانکہ خود ادب کے حوالے سے بہت ساری تفصیلاتی ڈسکشن، لیکن میں ایک بہت ہی سادہ اور الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر یہ اصول بنائیں کہ جن لوگوں کا آپ پر کسی بھی قسم کا احسان ہے، اس کے مقابلے میں حل جزاء الاحسان الا الإحسان، انسان ادب کے ساتھ پیش ہے۔ جہاں جہاں تک آپ کو کوئی آپ کو محسن آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں اس نے کسی پہ احسان کیا، آپ اس کے پروپورشنل اس کے سامنے باادب ہونا شروع ہو۔ یہ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا ہے جوانی کے اندر۔ دوسرا، جو میں ابھی پچھلے ڈسکشن میں ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے بھی عرض کیا کہ اپنی زندگی کے اندر کم پر کانے نہیں ہو جائیں۔ آپ کے اندر خداوند عالم نے صلاحیت رکھی ہے، چاہے مادی اعتبار سے، مگر اگر آپ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، اگر آپ کوئی علمی ایجوکیشن کے اعتبار سے کام کرتے ہیں، مثلا بعض اوقات ہوتا ہے انسان کہتا ہے میٹرک کیا، انٹر کیا، کہا کہ یار بس بہت پڑھ لیا میں نے، بیچلرز کیا، کہا بہت پڑھ لیا، نہیں، آپ پرفیکشن کو جائیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ۔ میں نے کہا مادی دنیا کے اندر بھی پیسے کمانے کے اعتبار سے بھی انسان خداوند عالم نے منع نہیں کیا، رزق کو کمانا یہ دنیا کی نعمتیں آپ خداوند عالم کے نیک بندوں کے لیے خلق کی گئی۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ مبنا آپ کے لیے کلیئر، انٹینشنز آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ یہ کر کیوں رہے ہیں۔ اگر خدا آپ کے ذہن کے اندر ہے، خدا کے اہداف آپ کے ذہن کے اندر ہے، جو رسپانسبلٹیز آپ کے ذہن کے اندر ہے، جو سارا کا سارا کام جو ہے وہ الکاتب حبیب اللہ ہے، عبادت ہو جائے گا۔ بس اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اس دنیا کے باطن کے اندر بھی، یعنی مثلا روحانی اور اسپرچل لائف کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ ہی کوشش کریں، کمالات کو حاصل کریں، ان چیزوں تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جس کے اندر آپ نے شاید ابھی تصور بھی نہیں کیا۔ یہ سارے توانائی آپ کے اندر موجود ہے، یہ کام آپ انجام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس کام پہ کانے نہ ہوں۔ تیسری چیز، آج کی دنیا کے اندر ہم خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ میں اور آپ ایک ایسے زمانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں کہ جس کے اندر میرے اور آپ کے سامنے ایک رول ماڈل موجود ہے انقلاب اسلامی کی صورت کے اندر۔ اپنے آپ کو اس ولایت سے کہ جو طول ولایت اہل بیت علیہ السلام کے اندر ہے، ولایت فقیہ، اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اس سے سیکھیں، ان کی تقاریر کو مطالعہ کریں، اپنی زندگی کا اصول بنائیں آج سے۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ کے مینجمنٹ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہم نے رہبر کی تقاریر سے کچھ ایک 15 پوائنٹس کا ایک چیز تیار کی کہ رہبر نے جو تلقین کی جوانوں کو کہ یہ 5-15، حالانکہ شاید 15 شاید کم یا زیادہ 10 پلس کچھ نکات ہیں کہ جو رہبر نے جوانوں کو تاکید کی کہ آپ اس کاموں کو انجام دیں۔ اس کو ضرور مطالعہ کیجیے گا آپ لوگ۔ میرا ارادہ تھا کہ شاید میں اس کا آپ کو بریفلی اس کو ڈسکس کرتا، لیکن موقع نہیں ہے، لیکن آپ لوگ سب اس کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو بھیجوں، آپ اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اس ہستی رہبر معظم نے کہ جو ولی فقیہ ہے ہمارے دور کی، ولایت سے اپنے آپ کو ضرور متمسک رکھیں۔ یہ میرے اور آپ کی نجات کا باعث ہے۔ اگر آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تو میں اور آپ جو ہے وہ فنا ہو جائیں گے۔ اصل سے اپنے آپ کو، پرائمری سورس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں تو آپ جو ہے وہ کامیابی جو ہے انشاءاللہ آپ کے قدم چومیں گی، اور آپ کو رہنمائی بھی ہوتی رہے گی کہ مجھے کیا کام انجام دینا ہے۔ لہٰذا رہبر کی تقاریر کو، اسپیچز کو ضرور مطالعہ کریں اپنی زندگی کے اندر، اور اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنا شروع کریں کہ میری کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں، کم پر کانے نہ ہوں، اور ہمیشہ جو ہے وہ ادب کا لحاظ رکھیں۔ اگر یہ چند نکات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جوانی کی، پہلے ہم نے خود جوانی کے مقام و منزلت کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کی کوشش کی، جوانی کا رول انسانی کمالات اور انسان کے زوال کے اندر کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو ایک حد تک دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارا جنبہ پازیٹیو جنبہ تھا، ہم لوگ پازیٹیو ڈائمینشن میں ڈسکس کرنا چاہتے تھے، جیسے ہم نے اس کی کچھ مثالیں تاریخ سے اور حال حاضر سے سمجھ دیکھنے کی کوشش کی کہ کس طرح کے جوان ہمارے سامنے موجود ہیں
جو ہم پر حجت تمام کر دیں۔ اور آخر میں نے آپ کو کچھ صفات جوانی کی بتائیں کہ جوان کے اندر کیا صفات یا ایٹریبیوٹس موجود ہوتے ہیں کہ جس کی انسان کو قدر و قیمت جاننا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور آخر میں کچھ پریکٹیکل ٹپس آپ کو بتائیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ان نکات کو جو میری زبان سے جاری ہوئے اور آپ کی سماعت تک پہنچے، اس میں خدا کی رضا شامل حال ہو اور ہم سب جو ہے اس پر عمل کر سکیں۔ معذرت کے ساتھ کہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس سمری کو پریزنٹیشن کے فارم میں آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن کچھ میری سستی کی وجہ سے اور کچھ جو ہے وہ اس بڑھاپے کی وجہ سے کہ جو ہم جیسے لوگوں پر ہے، اس کام کو انجام نہیں دے سکا۔ اگر امکان پذیر ہوا تو میں کوشش کروں گا کہ ان نکات کو ایز اے سمری جو آپ کے لیے پیش کروں تاکہ آپ اس سے لانگ رن میں استفادہ حاصل کر سکیں، اور ایبر معظم کو کچھ 15 پوائنٹس کچھ پوائنٹس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ مطالعے کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ خداوند عالم سے اس دعا کے ساتھ خداوند عالم ہم سب کو حقیقی معنوں میں شباب بننے کی توفیق عطا فرما، ایسا شباب کہ جو جن کے سردار امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور وہ رول ماڈلز کے جو شہداء کی صورت میں جو آئیڈیلز اور جو اسٹینڈرڈز کی جو سیٹ کیے ان جوانوں نے ہمارے دور کے اندر، خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ان جوانوں کی طرح اپنی تربیت کریں اور حقیقی معنوں میں حیات کو یا حیات طیبہ کو حاصل کر سکیں۔ اس طرح شہداء کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور اس رزق سے جو خداوند عالم کے پاس موجود ہے، ہم سب کے سب جو وہ بہرہ مند ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔